علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کا سبق نمبر 4 شاہی قلعہ اس کی ایک مشق جو ہے اس کو حل کریں گے۔ اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ آثار، نشانیاں: اقوام متحدہ دنیا کے تمام ممالک کی مجالس، برج، گنبد، تحقیق، تلاش، جستجو، ثقافت، معاشرے کی وہ خوبیاں جو اس کی پہچان ہوں، دیوان عام، جہاں بادشاہ عام لوگوں سے ملتے تھے، دیوان خاص، جہاں بادشاہ شاہی خاندان اور سفیروں سے ملتے تھے، عالمی، پوری دنیا کے لیے، مینا کاری، نقش و نگار، ورثے، بزرگوں سے اگلی نسل کو ملنے والی اشیاء۔ اب سبق نمبر 4 شاہی قلعہ اس کی مشق ہے۔ معروضی سوالات: درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے اس کے بارے میں جو ہدایات ہیں اس کو غور سے پڑھا کریں، پوری طرح اس کو فالو کیا کریں۔ ڈیش ایک عالمی ادارہ ہے۔ ڈیش میں ہم نے درست جواب اس طرح لکھنا ہے۔ ہمارے پاس 4 ممکنہ جوابات تھے: شعبہ تعلیم سندھ، شعبہ زراعت، شعبہ ثقافت اور اقوام متحدہ۔ اس کا درست جواب اقوام متحدہ تھا، اس کو اس طرح آپ نے اس خالی جگہ میں فل کر دینا ہے۔ موہنجو دڑو صوبہ ڈیش میں واقع ہے: بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا۔ درست جواب سندھ ہے۔ آپ نے سندھ کا جو دائرہ ہے اس کو بھی پینسل سے بھرنا ہے اور خالی جگہ میں یہ لفظ لکھنا بھی ہے۔ پاکستان کے کل ڈیش مقامات عالمی ورثے کا حصہ ہیں: 6، 5، 4، 7۔ درست جواب ہے 7۔ 7 کا دائرہ بھی پینسل سے بھر دیا اور اس کو خالی جگہ میں بھی لکھ دیا۔ قلعے کی ڈیش کے دونوں جانب اونچے برج ہیں: دیوار، چھت، فصیل، عمارت۔ درست جواب ہے فصیل۔ اس کو اس طرح خالی جگہ میں بھی لکھنا ضروری ہے۔ شاہی قلعے کی فصیل کے دونوں جانب اونچے برج ہیں۔ 4 ممکنہ جوابات تھے: برج، دروازے، گنبد، پہاڑ۔ درست جواب تھا برج، اس کو ہم نے خالی جگہ میں لکھ دیا ہے۔ شاہی قلعے کی دیکھ بھال حکومت ڈیش اور یونیسکو مل کر رہے ہیں: امریکہ، فرانس، برطانیہ یا پاکستان۔ اور پاکستان درست جواب تھا، اس کو ہم نے فل کر دیا۔ اگلا سوال ہے: خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ شاہی قلعہ پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ شاہی قلعہ جلال الدین اکبر کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شاہی قلعے میں شاہی افواج کے لیے کھلے اور وسیع ہال تھے۔ مغل بادشاہوں نے قلعے میں سنگ مرمر کے خوبصورت محل بھی بنوائے تھے۔ پاکستان میں آج بھی ثقافتی ورثے کے بارے میں تحقیق جاری ہے۔ آگے سوالوں کے جواب ہیں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے: پاکستان کے کون سے 7 مقامات عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں؟ جواب: پاکستان کے درج ذیل 7 مقامات عالمی ورثے میں شامل ہیں: موہنجو دڑو، ٹیکسلا، تخت بائی، شاہی قلعہ، شالیمار باغ لاہور، مکلی قبرستان ٹھٹھہ، قلعہ روہتاس۔ سوال نمبر 2: شاہی قلعہ کس بادشاہ کی بنائی ہوئی عمارتوں میں شامل ہے؟ شاہی قلعہ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی بنائی ہوئی عمارتوں میں شامل ہے۔
سوال نمبر 3 ہے، شاہی قلعے کا بلند صدر دروازہ کس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے؟ جواب، شاہی قلعے کا بلند صدر دروازہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ یہاں سے بادشاہ کی سواری ہاتھی پر اور اس کے لشکر گھوڑوں پر نکلتے ہوں گے۔ شاہی قلعے میں موجود عمارتوں کے نام لکھیے۔ شاہی قلعے میں درج ذیل عمارتیں موجود ہیں: شیش محل، دیوان عام، دیوان خاص، شاہی خواتین کے حمام، اسلحہ خانے، وسیع ہال، شاہ برج، کالا برج، لال برج، نولکھا، خوابگاہ، 8 دری، کتب خانہ اور عجائب خانہ۔ اپنے علاقے کی کسی قدیم یا خاص عمارت کا نام لکھیے۔ بادشاہی مسجد اور شالامار باغ۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ آگے آپ کا سوال تھا یہ والا، ایک اس میں یہ ہے خوش خطی، اس مضمون کی آخری 7 سطور خوش خط نقل کیجیے، املا کی تیاری کے بعد املا کیجیے، یہ اب ضرور لکھیں۔ اس کے بعد سوالوں کے جواب تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں، اب ہیں دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عمارت، شاہی قلعہ پرانی عمارت ہے۔ محل، شیش محل بہت خوبصورت ہے۔ یادگار، شاہی قلعہ ایک عظیم یادگار ہے۔ سنگ مرمر، شاہی قلعے میں سنگ مرمر کی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ شاندار، بادشاہوں نے شاندار عمارتیں بنوائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ گرامر کے قاعدے ہیں، واحد جمع کے قاعدے ہیں۔ جن واحد الفاظ کے آخر میں الف یا ہے آتا ہو تو اس کی جگہ یہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے، مثلاً پودا، پودے، خطرہ، خطرے۔ خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھیے، ایک یہ رول ہے۔ اور ایک کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف یا ہے ہوتا ہے مگر وہ جمع میں یہ سے نہیں بدلتے، مثلاً راجہ، داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا۔ رشتہ داروں کے نام، دادا، نانا، چاچا، تایا، پھوپھا۔ جن واحد الفاظ مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا یہ ہے نہیں ہوتا ان کی واحد اور جمع کی ایک ہی صورت رہتی ہے، جیسے بھائی آیا، بھائی آئے، گھر بن گیا، گھر بن گئے۔ یہ بس استعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنگل ہے یا پلورل ہے۔ بیل آیا، بیل آئے، لڈو کھایا، لڈو کھائے۔ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کے 2 جملے بنائیے جن سے واحد اور جمع کی وضاحت ہو سکے۔ یہ پہلے ہمارے پاس یہ کوشچن ہے، سوال نمبر 6، جھنڈا، جھنڈے، کوا، کوے، پراٹھا، پراٹھے، لفافہ، لفافے، روزہ، روزے، میوہ، میوے۔ اب یہ جو مثال تھی ہمارے پاس ہم نے اس کو نوٹ کیا۔ بھائی آیا، بھائی آئے، بیل آیا، بیل آئے، گھر بن گیا، گھر بن گئے، لڈو کھایا، لڈو کھائے۔ اب یہ شہر ہے، ہم ایک سے زیادہ شہر ہو گئے تو ہم لکھیں گے یہ شہر ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہیں۔ اس کے استعمال سے پتہ چلے گا یہ واحد ہے یا جمع۔ اگلا سوال ہے، لکھیے، گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ اس کو اس طرح آپ اپنی کاپیوں میں ضرور لکھیں: 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی سبق کے آگے تھوڑا سا یہ غلط فقرات کی درستی۔ جب ہم کسی دوسرے، خصوصاً اپنے سے بڑے، کسی بھی لحاظ سے بڑے سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، مثلاً آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ یہ الفاظ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، مطلب
مثلا میرا اسم شریف اسامہ ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ ہم اپنے لیے ہمیشہ یہ کہیں گے میرا نام اسامہ ہے۔ اب نیچے دیے گئے جملوں میں سے درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ ہم ادھر اس کو فل کرتے ہیں، یہ لکھیں اس طرح سے جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ میں خان صاحب کا صاحبزادہ ہوں، یہ اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس لیے یہاں پہ کراس ہے۔ میں خان صاحب کا بیٹا ہوں، اس کو ہم ٹک کرتے ہیں۔ آپ میرے غریب خانے پر کب تشریف لائیں گے؟ یہ ٹھیک جملہ ہے۔ آپ میرے دولت خانے پر کب تشریف لائیں گے؟ یہ ہے کراس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے لیے استعمال کریں گے اس کو ہم دولت خانے بولیں گے، جب خود کے لیے کریں گے تو پھر غریب خانہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے بات کرنے کے انداز میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے تھوڑی سی اپریسیشن یوز کرنی چاہیے۔ آپ کیا نوش کریں گے؟ یہ درست ہے۔ میں شربت نوش کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ آپ تشریف لائیے، یہ درست ہے۔ میں تشریف لا رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ میں یہ فرما رہا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگلا جملہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ درست ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بھی درست ہے۔ آپ کیا عرض کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا یہ کام ہے مضمون نویسی۔ ہمیں مضمون لکھنا سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم بالفرض پاکستان کے ٹاپک پر مضمون لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ چیزیں بنائیں گے۔ اس طرح سے پہلے اس کی آؤٹ لائن تیار کی جاتی ہے، اس میں اس کے دریا، صوبے، شہر، دارالحکومت، مشہور پیداوار، ہم ملک کے لیے کیا کرتے ہیں، کب کس نے بنایا، ہم اس کے لیے کیا کریں گے، ملک کی اہمیت، اہم مقامات، مشہور عمارتیں، جھیل، سمندر، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں پہلے جو چیزیں ہم نے بیان کرنی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے سوچیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ، اپنے خیالات کو اقتباس میں تقسیم کر لیجئے: تمہید، متن اور اختتام۔ تمہید ہوتی ہے پہلا اقتباس موضوع کے تعارف پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ پاکستان کی اہمیت کا ذکر کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف طریق بیان کر سکتے ہیں، کب بنا، کس نے بنایا وغیرہ۔ اس کے بارے میں معلومات تحریر کیجئے: صوبے، شہر، دارالحکومت اور فصلیں، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہمارا عزم کیا ہے، ہمارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں۔ آپ دعا یا ملی نغمے کے کسی شعر سے اختتام کر سکتے ہیں، مثلا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ یہ ہم مضمون لکھنے کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے۔ اور ہم اس کا ایک اس طرح سے خاکہ بنا لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس پہلے یہ ہدایات موجود ہیں، پہلے اس کی تمہید ہوگی، پھر کب بنا، کس نے بنایا، پھر صوبے، پھر شہر، دارالحکومت اور پیداوار، اہم جگہ، مقامات، آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، قول، شعر یا حدیث اور رائے، اپنی رائے یا دعا دے کے ہم مضمون کو مکمل کریں گے۔ یہ میں نے ایک نمونہ تیار کیا ہے، آپ اس میں اور بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا بنیادی طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سے زیادہ نالج، آپ سے زیادہ اچھی طرح بیان کر سکیں، خود سے سوچ کے لکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ انسان جس خطہ ارض میں رہتا ہے وہی اس کا وطن ہے۔ میرے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان 14 اگست سن 1947 کو وجود میں آیا۔ اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور قومی کھیل ہاکی ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں۔ اس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان بہتے دریاؤں، جھیلوں، وادیوں، پہاڑوں اور سرسبز میدانوں کی سرزمین ہے۔ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے اور مشرق و مغرب میں صحرا ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو بھی پاکستان میں ہے۔ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معدنیات سے مالا مال کیا ہے، جیسے سونا، لوہا، کوئلہ، گیس اور دوسری کئی دھاتیں وغیرہ۔ کھیوڑا میں نمک کی کان ہے۔ دہن، زمین، سمندر، کوہستان، سب کے لیے سب کچھ ہے یہ پاکستان۔ یہاں کے کھیت سونا اگلتے ہیں۔ گندم، چاول، گنا، کپاس اور دالیں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ کپاس اور چاول سے دوسرے ممالک کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ پاکستان کے چند بڑے شہر کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ملتان اور فیصل آباد ہیں۔ یہاں کی مشہور عمارتوں میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، درہ خیبر، مزار قائد وغیرہ شامل ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ یہاں کے لوگ بہادر، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور علم و ہنر استعمال کر کے اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ ہم محنت و ہمت سے ہی اس کے جھنڈے کو بلند کر سکتے ہیں، اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے۔
آمین۔